ہاں بشر ہاں جی. حضور میں نے پوچھنا تھا جو فری میسنز ہیں ان کا جودائزم سے کوئی جیوز کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ جو فری میسنز لگتا ہے کہ تعلق ہے, کہتے تو یہی ہے کہ نہیں ہے, لیکن لگتا ہے. لیکن عجیب بات ہے 1903 میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا اسرائیل کا آباد کرنے کا, اور اس کے لیے بعض مغربی حکومتوں کو بھی شامل کیا تھا اور ان میں شامل تھیں. لیکن وہ پہلی جنگ عظیم کے بعد وہ مقصد پورا نہیں کر سکے, کچھ وجوہات ہو گئے سیاسی, کچھ بڑے لیڈر اس پر کام نہیں آئے. دوسری جنگ عظیم کے بعد اس مقصد میں کام ہو گیا, اسرائیل کام ہو گیا, کامیاب ہو گیا. اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ 1903 میں جب یہ زوروں پر تھی فری میسن کی تحریک, اور بڑے بڑے امیر لوگ اور تاجر دنیا کے اور یہودی لوگ بعض اس کے ممبر تھے, اس وقت حضرت مسیح موعود کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً بھی بتایا تھا کہ فری میسن تجھ پر مسلط نہیں کیے جائیں گے. اس لیے ایک تو یہ ہے کہ ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم پر عمل کرنے والے چلتے رہیں گے اس پہ, تو باوجود اس کے کہ فری میسن تنظیم اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی اور بعض ملکوں میں کر بھی رہی ہے, لیکن احمدی ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رہیں گے. تو حضور یہ فری میسنز اصل میں ہیں کون؟ ایک تنظیم ہے. میسنز کسے کہتے ہیں؟ میسن کسے کہتے ہیں؟ حضور معلوم نہیں. ہیں حضور معلوم نہیں. تمہیں میسن کا نہیں پتا کیا بناتے ہیں؟ جو ایک اس طرح کی تنظیم اس طرح کے نام پہ بنائی گئی جس طرح گھر بنانے والے جو ہوتے ہیں, لیکن اصل میں یہ ہے کہ ایک چھپی ہوئی تنظیم ہے جس کی ممبرشپ اس طرح بھی نہیں ملتی. بڑے گہرے ان کے مقاصد ہیں, بڑی گہری ان کی چالیں ہیں, ان میں کوئی آرام سے اس طرح شامل بھی نہیں ہو سکتا. مختلف ملکوں میں مختلف حیثیتوں سے انہوں نے اپنے آپ کو رکھا بھی ہوا ہے. ہندوستان میں بھی آ گئے تھے, ان کے ہال بنے ہوئے تھے پارٹیوں سے پہلے. تو یہ ایک تنظیم ہے خفیہ ہیں, اور ان کے مقاصد جب ان میں جاؤ اندر جب پتہ لگتا ہے, لیکن بڑا مقصد یہی ہے جو لگ رہا ہے کہ دنیا کی دولت پہ بھی قبضہ, یہودیوں کی عبادت کاری اور اسلام کے خلاف مہم. طاہر تم تو پہلے کر چکے ہو ایک دفعہ. طاہر چلو ناصر کو دے دو. فراز بھی کر چکا ہے ایک دفعہ. جی ایک سوال کر چکے ہو تم؟ نہیں. اچھا حضور ان صحابہ کا کیا نام ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کی ٹانگیں دبا رہے تھے اور ان کو الہام ہوا تھا, اور ان کی قمیض کے اوپر صحابہ نہیں صحابی ان کی قمیض کے اوپر لال چھینٹیں بھی پڑی تھی؟ ہاں, مولوی عبداللہ سنوری صاحب. جی دیکھو یہ حدیث ہے, حضرت فاطمہ بنت قیس بیان کرتی ہیں کہ دفعہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہتے ہیں کہ نماز کے لیے لوگ آ جائیں, منادی کی آواز سنے کی نماز کے لیے لوگ آ جائیں. میں بھی مسجد میں جا پہنچی اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہیں. جب آپ نماز پڑھا چکے تو ممبر پر آئے بیٹھے, اونچی جگہ جو ہوتی ہے ممبر میں, پلپٹ جسے کہتے ہیں, اس پہ آ گئے. اس وقت آپ کے چہرے مبارک پر تبسم تھا. آپ نے فرمایا, مسکرا رہے تھے آن وسلم, فرمایا کہ ہر شخص اپنی جگہ بیٹھا رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تمہیں ایک واقعہ سنانے کے لیے یہاں ٹھہرنے کے لیے کہا ہے, ایک واقعہ سنانے لگا ہوں میں. تمیم داری جو پہلے عیسائی تھے اور اب مسلمان ہوئے ہیں, انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا ہے جو بالکل ان باتوں کے مطابق ہے جو مسیح الدجال کے بارے میں اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں. تمیم داری نے بیان کیا کہ وہ قبیلہ الخم اور جزام کے 30 ساتھیوں کے ساتھ ایک بحری بادبانی کشتی میں سوار ہو کر سمندری سفر پر گئے,
غالباً یہ ان کا کوئی کشف تھا جو کشف بیان کر رہے ہیں وہ. طوفان کی وجہ سے ہماری کشتی لہروں میں گھر گئی ہیں اور 1 مہینے تک ہم سمندر میں بھٹکتے رہے, سمندر میں ادھر ادھر بھٹکتے رہے, گم گئے سمندر میں ہی ہیں. پھر مغرب کے وقت یا مغرب میں دور کے ایک جزیرے کنارے ہمارے کشتی جا لگی, ایک جزیرے میں پہنچ گئے. ٹھیک, ہم جزیرے پر اتر آئے, وہاں ہم سخت غلیظ اور گھنے بالوں والی خوفناک چلتی پھرتی ایک بلا یا عورت نظر آئی ہیں, خوفناک قسم کی ڈرونی عورت تھی. اس کے بال اتنے لمبے اور گھنے تھے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کا منہ کدھر ہے اور پیٹھ کدھر ہے. ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میرا نام حساسہ ہے. ہم نے تشریح پوچھی کہ حساسہ کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا ہمارے اس سوال کا کوئی جواب نہ دیا اور کہا سامنے گرجا ہے, سامنے گرجا ہے, چرچ ہے, اس میں جاؤ, وہاں تمہیں ایک ایسا آدمی ملے گا جو تمہاری باتیں سننے کا شوقین ہے. تمیم کہتے ہیں کہ ہم اس عورت نما جانور کو دیو سمجھ کر ڈرے اور جلدی ہی گرجے کی طرف چلے گئے, چرچ کی طرف چلے گئے ہیں. جب گرجے میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک خوفناک شکل کا ایک انسان بیٹھا ہے, ایک اور خوفناک آدمی وہاں نظر آ رہا ہے. ہم نے اس قسم کی خوفناک شکل والا انسان کبھی نہیں دیکھا, اور وہ لوہے کی مضبوط زنجیروں میں نا چین میں جکڑا ہوا تھا, اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے. ہم نے اسے پوچھا تم کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا, پتہ لگ جائے گا میں کون ہوں, پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو. ہم نے جواب دیا ہم عرب ہیں. ان لوگوں نے کہا ہم عرب ہیں, سمندری سفر کے دوران طوفان کی لہروں کی وجہ سے ہم 1 مہینہ بھٹکتے رہے ادھر ادھر, تو اب اس جزیرے میں اترے ہیں. یہاں ہمیں تم سے پہلے ایک خوفناک عورت ملی تھی, عورت نما جانور ملا تھا, اور جس نے اپنا نام جساسہ بتایا تھا, اور ہم اسے دیو سمجھے اور بڑے ڈرے. بہرحال اس نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے, ہم ادھر آئے ہیں. اس خوفناک اور بڑے قد والے انسان نے ہم سے پوچھا بیسیان کے نخلستانوں کا کیا حال ہے. وہ کچھ جگہ کا نام پوچھا نا. ہم نے پوچھا اس کے بارے میں تم کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان نخلستانوں کی کھجوریں پھول آتے ہیں یا اپنا کھجوروں پر پھل آتے ہیں؟ عرب کی بات کر رہے ہیں. ہم نے جواب دیا ہاں خوب پھل لگتے ہیں. اس نے کہا ان قریب یہ نخلستان اچڑ جائیں گے اور پھر یہ لمبی ہے. پھر اس نے پوچھا یہ فلاں ہو جائے گا, چشمہ ہے, فلاں ہے, ٹھیک ہے. پھر اس نے کہا ہم سے پوچھا کہ زگر کے چشمہ کے متعلق کچھ بتاؤ, یہ اب بھی چلتا ہے, لوگ اس چشمہ سے اپنے کھیت سیراب کرتے ہیں. ہم نے جواب دیا ہاں. اس کے یہ ساری باتیں اس علاقے کی پوچھ رہے ہیں. پھر اس نے پوچھا اور کچھ سوال پوچھے, عربوں کے نبی کے متعلق کچھ بتاؤ ہیں. ہم نے جواب دیا وہ نبی مکہ میں مبعوث ہوا ہے اور اب یثرب یعنی مدینہ میں قیام پذیر ہے.